اخلاق جو ہیں یہ بنیادی چیز ہے، اور روحانی سفر طے کرتے ہوئے وہاں ایک بنیادی حیثیت 4 چیزیں جو ہیں وہ تمہارے اندر راسخ ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، اور تم اس پر مستقل عمل پیرا ہو جاؤ، تو وہ تمہاری بڑائی کی دلیل ہے کہ تم جو بھی مضمون باندھ رہے ہیں، جیسے کہ 4 خصلتیں ہیں، 4 چیزیں ہیں، اور بار بار اپنے جو بھی مضمون میں وہ تو اس میں وہ 4 کو لے کر آ رہے، تو اس سے مراد کامل عدد ہے۔ فرماتے ہیں پہلی بات جو ہے کہ جو علم ہے اس کو عزت دو، اور جو اہل علم ہیں ان کو عزت دو۔ علم عمل کے بغیر پختہ نہیں ہوتا، یہ تمیز رکھتا ہے۔ دانش سے مراد دانائی رکھتا ہے، عقل سے مراد وہ چیزوں کو اپنے حواس کے ساتھ جو اس کے نتائج اس تک پہنچتے ہیں ٹھیک طریقے سے فہم کے ساتھ، تعقل کے ساتھ، اس کو عقل کہتے ہیں۔ اور تمیز اب چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے اس کے صحیح اور غلط کی بنیاد پر اس میں جو فرق کیا جاتا ہے اسے تمیز کہتے ہیں، یعنی کہ وہ بردبار ہو اور نرم دل ہو، یعنی کہ غصہ دلانے کے وقت بھی اسے غصہ نہ آئے، یعنی کہ کوئی لاکھ کوشش کرے اب اپنے نفس اور طبیعت پر اس کا ایسا اختیار ہے کہ وہ اس کو غصہ نہیں آ رہا، تو ایسے شخص کو حلیم کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جس مضمون کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ پند نامہ سے ہم نے انتخاب کیا ہے، اور در بیان حسن خلق پر ہے کہ ایک انسان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، کون سے اخلاق جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں یہ روحانی سفر طے کرتے ہوئے، اور وہاں کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ تو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی اعلیٰ مضمون باندھا ہے، موضوع کے لحاظ سے انہوں نے جو چیزیں باندھی ہیں وہ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ باندھی ہیں۔ ایک سالک اگر ان چیزوں کو اپنے اندر پختہ کر لے گا تو وہ اس کے بہت زیادہ کام آئیں گی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں 4 چیز آمد بزرگی را دلیل۔ 4 چیزیں جو ہیں وہ تمہاری بڑائی کی جو ہے نا وہ علامت ہیں۔ 4 چیزیں اگر تم اپنے اندر پیدا کر لو، 4 چیزیں جو ہیں وہ تمہارے اندر راسخ ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، اور تم اس پر مستقل عمل پیرا ہو جاؤ، تو وہ تمہاری بڑائی کی دلیل ہے کہ تم واقعی ہی قابل ستائش ہو، قابل تعریف ہو، تو واقعی میں ہی تم بڑے ہو۔ تو وہ آگے فرماتے ہیں ہر کی این دارت بود مرد جلیل۔ وہ جو شخص ان چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ اب مرد جلیل ہے، وہ بلند مرتبہ آدمی ہے، وہ صاحب عزت ہے، وہ صاحب شرف ہے، وہ صاحب نسبت ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ اگر تم اپنے اندر پیدا کر لو گے
تو وہ تمہاری شخصیت کو چار چاند لگا دیں، اور یہ سفر طے کرتے ہوئے جہاں تمہیں حسن خلق کی ضرورت ہے وہ بنیاد میں کام آئیں گی تمہارے۔ اخلاق جو ہیں یہ بنیادی چیز ہے، اور روحانی سفر طے کرتے ہوئے وہاں ایک بنیادی حیثیت کی طور پر یہ دیکھی جاتی ہیں۔ اچھا، چار کا ذکر بہت بار بار کرتے ہیں، مثلا حضرت شیخ فرید الدین عطار یہاں جو بھی مضمون باندھ رہے ہیں تو وہاں چار ہی کو کیوں لے کر آ رہے ہیں، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ وہ چار ہی کو کیوں منتخب کرتے ہیں۔ تو چار ایک کامل عدد ہے، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ان کے ہاں چار جو ہے وہ ایک کامل عدد ہے، باقی جو 5 6 7 8 9 وہ اضافت ہے۔ تو 1 2 3 4 ان کے ہاں کامل عدد ہے۔ تو اگر 5 ہے تو وہ 4 میں 1 جمع کریں گے تو 5 ہو جائے گا، 4 میں 2 جمع کریں گے تو 6 ہو جائے گا، 4 میں 3 جمع کریں گے تو 7 ہو جائے 8 ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی 3 اور 2 5 اور 4 میں جمع کریں تو 9 ہو جائے گا، پھر وہ پہلا 1 جمع کریں تو 10۔ یہاں ان کے ہاں 4 کو کامل عدد سمجھا جاتا ہے۔ تو اب وہ اسی چیز کو، اسی تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز میں، ہر مضمون میں وہ 4 کو لے کر آ رہے ہیں کہ جو بھی مضمون باندھ رہے ہیں جیسے کہ 4 خصلتیں ہیں، 4 چیزیں ہیں، اور بار بار اپنے جو بھی مضمون میں وہ تو اس میں وہ 4 کو لے کر آ رہے ہیں، تو اس سے مراد کامل عدد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کامل چیزیں ہیں، کامل اعداد ہیں، کامل اصول ہیں، تو ان پہ جیسے کہ اصول کی سطح پر اسے رکھ کے دکھا رہے ہیں کہ یہ 4 چیزیں اصول کی سطح پر ہیں، اگر ان کو تو نے پورا کر لیا تو باقی معاملہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، اس کے اوپر تعمیر کرنا بھی ہے جو وہ آسان ہو جائے گی۔ تو پہلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ علم را اعزاز کردم بے حساب، خلق را دادن جواب با ثواب۔ فرماتے ہیں پہلی بات جو ہے کہ جو علم ہے اس کو عزت دو، اور جو اہل علم ہیں ان کو عزت دو، بے حد عزت و احترام دو۔ اور اب فرماتے ہیں کہ وہ جو یہ علم حاصل کر چکا ہے، جو اس علم کو اپنے اندر پختہ کر چکا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اب خلق را دادن جواب با ثواب، اب لوگوں کو وہ اس علم کے تحت جو اس نے حاصل کیا ہے بہترین جواب دے۔ اس علم جو اس نے حاصل کیا اس میں کہیں وہ ڈنڈی نہ مارے، وہاں وہ کسی غلط طریقے سے اس علم کا استعمال نہ کرے۔ تو اس علم کا جو حاصل ہے وہ لوگوں تک بھی ٹھیک طریقے سے پہنچائے، جو بھی اس کے علم کے متعلق اس سے سوال کریں تو وہ وہاں نیک نشتی سے کام لے، اور وہاں جو اس کا جواب صحیح ہے وہ لوگوں کو دے۔ تو ظاہر ہے عالم بھی وہی ہوگا جو ایک علم اپنے اندر پختہ رکھتا ہے اس کے عمل کے ساتھ۔ علم عمل کے بغیر پختہ نہیں ہوتا، یہ ایک اصول ہے۔ تو جب وہ اس علم کو عمل کے ساتھ پختہ کر لے گا، اور پھر یہاں ہماری صوفی روایت میں آ کر جیسے کہ اس میں اخلاص کو داخل کر دے گا، تو پھر یہ ہے کہ اب وہ اس علم کا جو جواب ہے، اس کے جو نتائج اس تک پہنچے وہ ٹھیک ٹھیک پہنچے ہیں، تو اب وہ اس کو بتاتے ہوئے بھی ٹھیک جواب دے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو علم حاصل کرو، اب حاصل کرنے کے بعد جب تمہاری ایک پہچان بن گئی ہے تو پھر اس کا جواب بھی ٹھیک دو، وہاں جو ہے وہ غلط گوئی سے جو ہے نا کام نہ لو۔ تو خلق را دادن جواب با ثواب، وہاں اس علم کی بنیاد پر، جس علم کی بنیاد پر لوگ تمہاری عزت کر رہے ہیں، تم اس علم کی بھی عزت کرو، اہل علم کی بھی عزت کرو، اور پھر اس کو حاصل کر لینے کے بعد
اس کو لوگوں تک بھی ٹھیک طریقے سے پہنچاؤ۔ پھر فرماتے ہیں ہر کے دارت دانش عقل و تمیز، اہل علم و حلم را دارد عزیز۔ تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی دانش رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، تمیز رکھتا ہے، دانش سے مراد دانائی رکھتا ہے، عقل سے مراد وہ چیزوں کو اپنے حواس کے ساتھ جو اس کے نتائج اس تک پہنچتے ہیں ٹھیک طریقے سے فہم کے ساتھ، تعقل کے ساتھ، اس کو عقل کہتے ہیں۔ اور تمیز اب چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے اس کے صحیح اور غلط کی بنیاد پر اس میں جو فرق کیا جاتا ہے اسے تمیز کہتے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ جو بھی جس کے اندر دانائی آ جاتی ہے اور صاحب عقل اور صاحب شعور بن جاتا ہے، اور پھر اس میں چیزوں میں صحیح اور غلط کرنے کا جو فرق ہے، جو تمیز ہے وہ آ جاتی ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل علم و حلم را دارت عزیز، وہاں وہ اہل علم جو ہیں اور اہل حلم جو ہیں ان کو عزیز رکھے، ان کی عزت کرے، ان کی نسبت میں رہے، ان کے قرب میں رہے۔ تو اہل علم جو علم کے وارث ہیں اور اہل حلم جو قلب کے وارث ہیں، یعنی کہ حلم کہتے ہیں نفس اور طبیعت کے اوپر جب نفس اور طبیعت ایسی جگہ پر جب اسے غصہ دلایا جائے، جیسے کہ غیظ و غضب سے اس سے کام جب لیا جائے تو اس کے اوپر، تو تب وہ جو اپنی طبیعت ہے وہ نرم رکھے، یعنی کہ وہ بردبار ہو اور نرم دل ہو، یعنی کہ غصہ دلانے کے وقت بھی اسے غصہ نہ آئے، یعنی کہ کل لاکھ کوشش کرے اب اپنے نفس اور طبیعت پر اس کا ایسا اختیار ہے کہ وہ اس کو غصہ نہیں آ رہا، تو ایسے شخص کو حلیم کہتے ہیں، بردبار کہتے ہیں۔ تو اب یہ چیز بھی ظاہر ہے جذبات کی سطح پر ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب بہت ضروری ہے کہ جو اہل علم ہیں ان کی بھی عزت کی جائے اور اہل حلم جو ہیں ان کی بھی عزت کی جائے اور ان کے قرب میں رہا جائے۔ تو یہاں یہ ہے کہ اہل علم کی بھی صحبت میں رہو، اہل معرفت کی بھی صحبت میں رہو، ان کی بھی عزت کرو اور ان سے بھی فیض لو، اہل علم سے بھی اور اہل معرفت سے بھی۔ تو اب یہ کب ہوگا؟ جب تمہارے اندر دانائی آ جائے گی، عقل آ جائے گی، اور اس میں چیزوں کو فرق کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ تو جب یہ پیدا ہو جائے تو پھر تمہیں چاہیے کہ اہل علم اور اہل حلم کی صحبت میں رہو، ان کی عزت کرو۔ اب دوسری چیز بتاتے ہیں، اب فرماتے ہیں دیگراں باشد کے جوید وصل دوست، زاں کی از دشمن حذر کن نکوست۔ اب فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اسے اپنے محبوب حقیقی کا وصل جو ہے وہ حاصل ہو جائے، اس کا جو اتصال ہے وہ حاصل ہو جائے، اس کی جو قربت ہے وہ حاصل ہو جائے، اس کا جو قرب ہے اس میں وہ چلا جائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ زاں کی از دشمن حذر کن نکوست، اسے چاہیے کہ وہ جو اس کے دشمن ہیں ان سے بچ کے رہے، ان سے دور رہے، ان کے ساتھ احتیاط کے ساتھ رہے۔ اب یہ دشمن کون ہیں؟ یہ میرے باطنی دشمن بھی ہیں، میرے ظاہری دشمن بھی ہیں۔ باطنی دشمن سے مراد حسد ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، وہ تمام خصلتیں ہیں جو مجھے برائی پر اکسا رہی ہیں، بدعمالی پر اکسا رہی ہیں، غلط کاری پر اکسا رہی ہیں، تو یہ تمام دشمن ہیں میرے باطنی دشمن۔ اور ظاہری دشمن وہ تمام صحبتیں، وہ تمام دوست، وہ تمام لوگ جو آپ کو برائی کے راستے پر لے کر جا رہے ہیں، برائی کی طرف مائل کر رہے ہیں، برائی پر ہی آپ کو امادہ کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ظاہری دشمن بھی ہیں اور باطنی دشمن بھی ہیں، اس میں تمہاری طبیعت بھی شامل ہے، اس میں تمہارا نفس بھی شامل ہے، نفس امارہ خاص طور پر۔
تو فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دوست کا جو وصال ہے وہ حاصل ہو جائے تو پھر اپنے دشمنوں سے بچ کر رہو۔ اس سے دشمنوں سے مراد یہ ظاہری باطنی سب لوگ ہیں۔ ہر وہ شخص جو دوئی کا باعث بن رہا ہے، ہر وہ چیز جو مجھے غیر خدا کی طرف لے کر جا رہی ہے، وہ تمہاری دشمن ہے، اس سے بچ کے رہو۔ آگے فرماتے ہیں اے برادر گر خرد داری تمام، نرم و شیری گوئی با مردم کلام۔ تو فرماتے ہیں اے بھائی، اگر تو کامل صاحب عقل ہے تو پھر یہ تمہارا کام ہے کہ کیا کیا کرے، نرم و شیری گوئی با مردم کلام، پھر لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کر، نرم گوئی کے ساتھ بات کر، ایک احسن طریقے سے ان کے ساتھ بات کر، تاکہ انہیں تمہارا قرب نصیب ہو۔ جب تو نرمی کے ساتھ بات کرے گا تو وہ تمہارے قرب میں رہیں گے، ان کو تمہارے ساتھ ایک انس جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں اگر تو کامل صاحب عقل ہے تو پھر تو نرم گوئی سے کام لے گا، پھر ترش روئی سے کام نہیں رہے گا، سخت مزاجی سے کام نہیں لے گا۔ تو ایک کام جو تمہارے حسن خلق میں ہونا چاہیے وہ نرم گوئی ہونی چاہیے، وہ شیریں گوئی ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں پھر لوگوں کے ساتھ اچھے سے کلام کر، نرم لہجے میں رہتے ہوئے۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں، ہر کے باشد تلخ گویو ترش روئے، دوستاں از وے بگرداند روئے۔ فرماتے ہیں جو کوئی تلخ مزاجی سے کام لیتا ہے، ترش روئی سے کام لیتا ہے، بد مزاجی سے کام لیتا ہے، تو فرماتے ہیں دوستاں از وے بگرداند روئے، اس سے تو دوست بھی جو ہے نا وہ اپنا رخ جو ہے وہ موڑ لیتے ہیں، وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو سخت مزاج ہیں اور ایک انا پرست جو شخص ہے، فرماتے ہیں ایسے شخص کی جو صحبت ہے وہ سراسر نقصان دیتی ہے آپ کو۔ تو فرماتے ہیں وہ تو ایسا شخص ہوتا ہے کہ اس کے پاس تو دوست بھی نہیں ہوتے۔ پھر فرماتے ہیں ہر کے از دشمن نباشد پر حذر، عاقبت بیند ازو رنج و ضرر۔ تو فرماتے ہیں جو یہاں ان دشمنوں سے نہیں بچ رہا، ان دشمنوں میں رہتے ہوئے احتیاط سے کام نہیں لے رہا، تو اب کیا ہے، عاقبت بیند ازو رنج و ضرر، پھر وہ انجام کار لازماً وہ وہاں سے نقصان اٹھائے گا، وہاں سے دکھ اٹھائے گا۔ تو جہاں تمہیں تمہارا ظاہری اور باطنی دشمن نظر آ رہا ہے اس سے بچ کے رہو، اس کے ساتھ اجتنابی رویے سے رہو، اپنے اور اس کے درمیان جو ہے ایک دیوار کھڑی رکھو۔ تو آگے فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر، درمیانے دوستاں مسرور باش، گر خبرداری ز دشمن دور باش۔ فرماتے ہیں جو دوست ہیں ان کے ساتھ خوشی کے ماحول میں رہو، مہر و محبت کے ماحول میں رہو، امن و آشتی کے ماحول میں رہو، اخوت کے ماحول میں رہو، بھائی چارے کے ماحول میں رہو، اور وہاں خوشی خوشی رہو۔ تو گر خبرداری ز دشمن دور باش، اگر تم اپنے اندر فہم رکھتے ہو، تعقل رکھتے ہو، تو اپنے دشمن سے بچ کر رہو، اس سے دور رہو۔ تو پھر فرماتے ہیں در جوارے خود ادورا رحم دے، از برائے آن کے دشمن دور بے۔
فرماتے ہیں اپنے دشمن کو اپنے قرب میں جگہ نہ دو، اپنے قریب نہ اسے لے کے آؤ، اس کو وہاں سے دور رکھو۔ در جوارے خود ادورا رحمت ہے، اپنے قریب اسے نہ پھٹکنے دو، اپنے قرب میں نہ آنے دو۔ جو بھی دشمن ہے وہ چاہے ظاہری صورت میں ہے چاہے باطنی صورت، تو اس کو اپنی قرب میں جگہ نہ دو، اپنے پڑوس میں جگہ نہ دو۔ تو کہتے ہیں بہتر ہے کہ از برائے کے دشمن دور، بہتر ہے کہ تمہارا دشمن تم سے دور رہے، اس کا تم سے دور رہنا بہتر ہے، اور تمہارا اس کو اپنے سے دور رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو چوتھے نمبر پر فرماتے ہیں با محباں باش دائم ہم نشیں، تا توانی روئے ایدا را مبیں۔ تو فرماتے ہیں جو تمہارے محب ہیں، جو تم سے محبت کرتے ہیں، جو تمہارے دوست ہیں، جو تمہارے ہم نشیں ہیں، تمہارے اصل ہم نشیں جو ہیں، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ رہو۔ تو یہاں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پاک، آپ فرماتے ہیں اگر تم سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، تسکین چاہتے ہو، تو اپنے جیسے لوگوں میں اٹھو بیٹھو۔ وہ تم نیکی کی راہ پر چل رہے ہو تو نیک لوگوں میں اٹھو بیٹھو، وہی تمہارے لیے باعث سکون و راحت ہے۔ تو اسی لیے فرما رہے ہیں کہ با محباں باش دائم ہم نشیں، اہل محبت لوگوں میں بیٹھو، اپنے دوستوں میں اٹھو بیٹھو۔ جہاں تم ان کو چاہتے ہو وہ تمہیں چاہتے ہیں، تم ان سے محبت رکھتے ہو وہ تم سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ سب اہل علم ہیں، اہل حلم ہیں، اچھے لوگ ہیں، اچھے اخلاق کے مالک لوگ ہیں۔ تو فرماتے ہیں تا توانی روئے ایدا را مبیں، بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن کا چہرہ بھی نہ دیکھو، یعنی کہ اس حد تک اس سے بچ کے رہو کہ اس کا چہرہ بھی تم پر ایک اثر رکھے گا، تو اس کا چہرہ بھی نہ دیکھو، چاہے وہ تمہارے باطنی صورتوں میں ہے چاہے ظاہری صورتوں میں ہے۔ تو آخر میں فرماتے ہیں کہ اے پسر تدبیر راہ تو شکن، پس حدیث ایوں یک گوشہ کن۔ تو فرماتے ہیں بیٹے تدبیر سے کام لے، تدبیر کو اپنا جو توشہ راہ جو ہے، زاد راہ جو ہے وہ بنا لے۔ تدبیر کہتے ہیں ایسے کام کو جس کو کرتے ہوئے انسان اس کے تمام پہلوؤں کو پہلے جانتا ہے، اس کے اول میں بھی اس کے آخر میں بھی، یعنی کہ ہر طرف سے پہلے اس کام کو دیکھتا ہے، پھر وہ اس میں کوئی فیصلہ لے کر آگے بڑھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہو تو اس میں تدبیر سے کام لو، لیکن بنیادی طور پر جب تم حسن خلق سے کام لے رہے ہو، اچھے اخلاق سے کام لے رہے ہو، تو اس میں بھی ضروری ہے کہ ان تمام معاملات کو طے کرتے ہوئے، اپنے روحانی سفر کو طے کرتے ہوئے ان چیزوں کو پہلے صحیح طریقے سے جان لو۔ تو اے پسر تدبیر راہ تو شکر، تدبیر کو اپنا ذات راہ بنا لے۔ یہ وہ کھانا ہے، یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ قوت ہے جو تمہیں اس تمام راستے میں کام آتی رہے گی۔ پس حدیث ایوں یک گوشہ کن، ہر ایرے غیرے کی، ہر کسی شخص کی جو کہ تمہارے تعلق میں نہیں ہے، وہ تمہاری قربت میں نہیں ہے، تمہاری نسبت میں نہیں ہے، اس کی باتوں پہ کان مت دھر، اس کی باتوں میں مت آ، اس کی باتوں پہ مت چل۔ تدبیر سے کام لے، دشمنوں سے بچ کر رہ، اور اگر وصال دوست چاہتا ہے تو اس کے دشمنوں سے پرہیز کر، ان سے اجتناب رکھ، اور اہل علم و حلم جو ہیں ان کی عزت کر، علم کی عزت کر۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے ان تمام فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے پیاروں کی صحبت اور سنگت
نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔